دیکھیں 9 مئی کا جو سانحہ ہوا ہے وہ واقعی اس وقت ملکی سطح پہ بہت ایک غلط میسج گیا، اور ہمیں اس طرح کی سیاست ہمیں سوٹ نہیں کرتی کہ آپ اپنے ہی اداروں کو، اپنی ہی افواج کو آپ اتنا ڈی مورلائز کر دیں کہ آپ اپنے لوگوں کو لے کر ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ان کے خلاف نعرے لگوائیں، ان کو آپ ان کی جو جیسے لاہور میں جناح ہاؤس ہے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی گئی، اسی طرح مختلف جگہوں پہ آپ کے وہ شہداء جنہوں نے آپ کے لیے جانیں دی، آپ نے ان لوگوں کو بالکل ان کی جو مانیومنٹس تھے ان کو تباہ کیا۔ تو یہ کہاں کی سیاست؟ اور اچھی پڑھی لکھی خواتین جن کا مختلف شعبہ جات سے تعلق ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم کیونکہ امن کا پیغام لے کر آئے ہیں خصوصی طور پہ کراچی کے لیے، تو یہ پارٹی جن عزائم کے ساتھ آئی ہے، جن میں ہم اپنی افواج کے خلاف نہیں جانا چاہتے، اگر ان کو اتنے سالوں سے نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں، 2021 سے ان کو نوٹس بھیجا گیا، الیکشن کمیشن نے اپنا کام پورا کیا تھا، 21 سے آج یہ 2024 آ گیا، آپ نے اگر اتنے اسنا میں بھی اتنے نوٹسز کے بعد بھی اپنے الیکشن پورے نہیں کرائے، صحیح طریقے سے نہیں کرائے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی پوائنٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان شکیل ذکی۔ ہمارے پروگرام شخصیت میں ہمارے ساتھ آج سابق رکن قومی اسمبلی اور سابق پارلیمانی سیکرٹری سائمہ ندیم موجود ہیں، جو کہ جن کا تعلق پاکستان پارٹی اور سندھ کی وہ خواتین کی صدر ہیں۔ ہم ان سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سائمہ ندیم صاحبہ یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ اس وقت الیکشن بھی بالکل قریب تر ہے اور آپ کی تنظیم بھی سندھ کے اندر بہت نئی ہے، تو یہ بڑے مشکل مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی سیاسی لیڈر کے لیے کہ اس کی تنظیم بھی نئی ہو اور ایک دم پھر الیکشن کا بھی آپ کو سامنا ہے اس وقت، تو اس چیلنجز سے کس طرح نمٹیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ عام طور پہ اگر آپ نئی پارٹی کوئی بنتی اور وہ سمجھتی کہ الیکشن بہت قریب ہے اور اس کی تنظیمی اس وقت بننا جو ہے وہ آپ کو ظاہر ایک چیلنج ہی لگتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے، اور یہ آئی تھنک ہماری اچیومنٹ سمجھ لیں یا اس کراچی کی اس وقت جو نیڈ ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ اگر دیکھا جائے تو مجھے تو 1.5 پونے 2 مہینے ہوئے ہیں، اور سندھ میں اس وقت 3 سے 3.5 مہینے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کی جس طرح سے جوش و خروش جو ہے جوائننگز ہوئی ہیں، جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، بہت سے دوسری پارٹی سے بھی نئے لوگ بھی جو متعارف ہوئے، اس کے علاوہ خواتین میں بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ریلا ہمارے پاس جو ہے وہ شامل ہوا، اور اچھی پڑھی لکھی خواتین جن کا مختلف شعبہ جات سے تعلق ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم کیونکہ امن کا پیغام لے کر آئے ہیں خصوصی طور پہ کراچی کے لیے، تو یہ پارٹی جن عزائم کے ساتھ آئی ہے، جن میں ہم اپنی افواج کے خلاف نہیں جانا چاہتے، یہ ہمارا ایک بہت بڑا ہدف ہے، اور تعمیر، ترقی اور خوشحالی کی طرف ہم اپنے ملک کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور کراچی کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں بہت سے لوگوں کو یہ بات ہماری دل کو بھی لگی، اور انہوں نے بڑی جلدی اس پارٹی کو قبول کیا ہے، اور میری تو تنظیم، میں سمجھتی ہوں کہ جہاں ہم نے کینڈیڈیٹس اپنے 141 کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں، جن میں 12 ہمارے ایم این اے کے کینڈیڈیٹس ہیں، اور ان کینڈیڈیٹس کے علاقوں میں ہم نے اپنی تنظیم خواتین کی، مردوں کی تو الگ ہے، خواتین کی مکمل کر دی ہے،
اور انشاءاللہ الیکشن کے بعد بھی ہم اس تنظیم کو مزید جو ہے وہ بڑھاوا دیں گے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ استحکام پاکستان کے کینڈیڈیٹس جیت کر کراچی اور سندھ کی جو زبو حالی ہے اس کو بہتری کی طرف لے جائیں گے آپ؟ بالکل، دیکھیں ہمارا تو ایم ہی یہی ہے۔ ہم اس وقت اس پارٹی میں شامل ہی اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پارٹی میں وہی لوگ آئے ہیں جو اب اس جو اپنے نظریات سے پچھلی پارٹیاں جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئی تھیں۔ ایوانوں میں جا کے لوگ پہلے جو باتیں کرتے ہیں، جو اپنا عوام کے سامنے اپنا مینڈیٹ لے کر پہنچتے ہیں لیکن وہاں پہ اس کو ڈیلیور نہیں کر پاتے، تو یہ چیزوں میں ہم وہی تمام لوگ شامل ہوئے ہیں جن کا ہدف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ کریں، جو ماشاءاللہ سب ایسے لوگ ہیں جو خدا ترس ہیں اور اس کے علاوہ وہ ملک کی تعمیر ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو ماضی میں آپ کا تحریک انصاف سے بھی تعلق رہا، تو 9 مئی کے سانے کو آپ کس طرح سمجھتی ہیں؟ دیکھیں 9 مئی کا جو سانحہ ہوا ہے وہ واقعی اس وقت ملکی سطح پہ بہت ایک غلط میسج گیا، اور ہمیں اس طرح کی سیاست ہمیں سوٹ نہیں کرتی کہ آپ اپنے ہی اداروں کو، اپنی ہی افواج کو آپ اتنا ڈی مورلائز کر دیں کہ آپ اپنے لوگوں کو لے کر ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ان کے خلاف نعرے لگوائیں، ان کو آپ ان کی جو جیسے لاہور میں جناح ہاؤس ہے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی گئی، اسی طرح مختلف جگہوں پہ آپ کے وہ شہداء جنہوں نے آپ کے لیے جانیں دیں، آپ نے ان لوگوں کو بالکل ان کی جو مونیومنٹس تھے ان کو تباہ کیا، تو یہ کہاں کی سیاست ہے؟ میں اس کے خلاف بھرپور طریقے سے مذمت کرتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے نسلوں کو، جو ہماری یوتھ ہے، اس کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھیے پچھلے دنوں آپ کے اوپر اٹیک ہوا، آپ کے اندر گھس کے جو ہے وہ ایران نے اٹیک کیا، لیکن اس کا فوری طور پہ عملی طور پہ کس نے آپ کو ڈیفینڈ کیا؟ آپ کی افواج۔ اسی طرح یہی افواج آپ کے یہاں کے لوگوں سے، یہاں پہ نالے تو صاف ہوتے نہیں ہیں، اس کے لیے بھی FFW بلائی جاتی ہے، اور جب آپ کی اتنے بڑے بڑے کلیمٹیز ہوئی ہیں جن میں ابھی اتنا بارشوں کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پورا سندھ KPK بہہ گیا، اس کے اوپر بھی آپ کو بچانے کے لیے کون پہنچا؟ آپ کی افواج۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت تحریک انصاف سے ایک تو ان کا نشان بلہ چھن چکا ہے، اور وہ پارٹی ان کی مختلف جو ان کی مین اسٹریم پارٹی کے جو لوگ تھے وہ مختلف پارٹیوں میں جا چکے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے ان کے الیکشن کے حوالے سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کی اگر اس کا چھینا جائے، اس کا جو مین اس کا نشان ہے، وہ ویسے تو میرے خیال میں اس کی کوئی بھی مذمت کرے گا، لیکن اگر ان کو اتنے سالوں سے نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں، 2021 سے ان کو نوٹس بھیجا گیا، الیکشن کمیشن نے اپنا کام پورا کیا تھا، 21 سے آج یہ 2024 آ گیا، آپ نے اگر اتنے اسنا میں بھی اتنے نوٹسز کے بعد بھی اپنے الیکشن پورے نہیں کرائے، صحیح طریقے سے نہیں کرائے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے، یا آپ اپنے 8.5 جو لاکھ آپ کے فالوورز ہیں یا آپ کے ورکرز ہیں، آپ کو ان پہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ آپ اگر جمہوری طریقے سے، صحیح طریقے سے، جو آئینی طریقہ ہے اس سے آپ اپنا الیکشن کرائیں گے تو وہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ 2013 میں بھی اگر اٹھا کے ہسٹری دیکھ لیں تو PTI نے اس وقت بھی الیکشن اپنا جمہوری کرانے کی کوشش کی تھی، اس وقت بھی ان کے جو جج تھے
ان کے ایکس وجیہ الدین صاحب انہوں نے چھوڑ دیا. ان کے بعد جو تسنیم نورانی صاحب آئے, ان کی بھی اسی بات کے اوپر انبن ہوئی. تو اس سے کیا آپ کو پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ جس طریقے سے چاہتے تھے کہ یہاں پہ صحیح جمہوری طریقے سے جو ہے وہ الیکشن کرائے جائیں آپ کے انٹرا پارٹی, لیکن اگر آپ پارٹی کے اندر ہی جو ہے وہ آمریت رکھیں گے تو پھر آپ باہر جا کے آمریت کی کیوں بات کرتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ان کی اپنی غلطی ہے, یہ غلطی کسی اور کی نہیں ہے. یہ ان سے چھینا نہیں گیا, یہ ان سے آئینی طور پہ لیا گیا, کیونکہ وہ اگر اتنی چھوٹی سی چیز بھی ایک پارٹی نیند دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آگے کیا کرے گی, پھر عوام کو کیا دے گی وہ. 8 فروری کے الیکشن میں آپ کراچی اور سندھ سے کتنی سیٹیں آپ جیت سکیں گی؟ دیکھیں, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن ہم بہت ہوپ فل ہیں. ہم نے 41 سیٹس پہ اپنے کینڈیڈیٹس کو اتارا ہے. 12 ان میں سے ہمارے نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور بقیہ جو ہیں وہ صوبائی سیٹیں ہیں. تو اگر 50% بھی لے لیں تو انشاءاللہ ہم آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 20 سیٹیں ایک طرف سے صوبائی سے جیتنے کے قابل ہوں گے, اور جو 10 سیٹیں ہیں ہم انشاءاللہ اپنی نیشنل اسمبلی کی نکالیں گے. ناظرین, میرے ساتھ سابق رکن قومی اسمبلی سائمہ ندیم موجود تھی, اور پرعزم ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں استحکام پاکستان پارٹی سندھ سے اچھی خاصی نشستیں لے کر عوام کی خدمت کرتی رہے گی. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.